اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 112 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو چھوٹا یا بڑا گناہ بندہ خود کرے اور پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر لگا دے جس نے یہ گناہ نہیں کیا، تو یہ بہتان ہے، اور یہ بہتان بہت بڑا گناہ ہے جو کہ بندہ کر بیٹھتا ہے۔ گویا بندہ دو بڑے جرم کر بیٹھتا ہے۔ پہلا کہ وہ خود گناہ کرتا ہے، دوسری بات کیا کہ وہ اس گناہ کا الزام دوسرے پر لگا دیتا ہے۔ ایک وقت میں دو جرم اپنے اوپر ڈال لیتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، کیونکہ اللہ نے تو خود ہی فرمایا ہے نا، اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے، آخرت میں تو پکڑ اور زیادہ سخت ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن یکسب، اور جو شخص کرتا ہے، کماتا ہے، خطیئۃً، ایک خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یعنی صغیرہ گناہ کرتا ہے، او اسمن، یا کوئی بڑا گناہ کرتا ہے۔ اسم کا مطلب ہے بڑا گناہ جو کہ بندہ جان بوجھ کے کرتا ہے، اور بڑا گناہ کوئی کرتا ہے یا چھوٹا گناہ کرتا ہے، ثم، پھر، یرمی بہی، پھر اس کو تھوپ دیتا ہے، بریئن، اس پر جو اس سے بری ہے، یعنی جس نے یہ گناہ نہیں کیا اس کے سر پر اس کو تھوپ دیتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے، یعنی گناہ میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے، گویا دوسرے پر الزام لگا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقد احتمل، فقد کا مطلب ہوتا ہے پس، بے شک، احتمل، تو اس نے یہ حمل جیسے ہوتا ہے، یہ اپنے اوپر بوجھ ڈال دیا، یعنی اس نے اس کا بوجھ اپنے اوپر، بہتانن، یعنی ایک یہ بہتان ہے جو اس نے یہ کیا، اور اس بہتان کا بوجھ اس نے خود اٹھا لیا۔ وہ اسمن، اور یہ اسم ہے، یعنی ایک بہت بڑا گناہ ہے، مبینہ کا مطلب ہے جو کھلا گناہ ہے، بہت بڑا کھلا گناہ ہے جو کہ اس نے اپنے سر پر اٹھا لیا، اپنے اوپر لاد لیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا۔ اور جو کوئی شخص گناہ تو خود کرے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، لیکن پھر یہ دوسرے پر تھوپ دے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، یعنی اس پر تھوپ دے جس نے یہ گناہ نہیں کیا، اس پر الزام لگا دے، تو اس بندے نے فقد احتمل بہتان، تو اس نے اپنے اوپر ایک بہتان جو ہے وہ اٹھا لیا، وہ اسم مبینہ، اور ایک کھلا گناہ جو ہے وہ اپنے اوپر لاد لیا۔ یہ اس طرح کا، یعنی یہ مجرم بن گیا دو طرح کا، یعنی ایک تو گناہ خود کیا اور پھر گناہ کر کے دوسرے پر لگا دیا، یعنی گویا چھوٹا یا بڑا گناہ کرے بندہ خود،
پھر اس کا الزام دوسرے پر لگا دے تو گویا یہ دو گناہ اس کے اندر جمع ہو گئے، ایک خود گناہ کا کرنا اور پھر اس کو دوسرے پر لگا دینا۔ تو اس نے اپنے سر پر بہتان کا بوجھ اٹھا لیا، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور معاشرے میں اس بہتان کو بڑا گناہ آج کل سمجھا نہیں جاتا۔ لوگ کرتے ہیں ایسے، احساس تک نہیں ہے۔ بندے کو چاہیے کہ گناہ ہونے پر صدقہ و خیرات کرے اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ استغفار کرے۔ اگر کوئی توبہ استغفار کرنے کی بجائے اپنے کیے ہوئے گناہ کا الزام دوسرے پر لگا دیتا ہے تو وہ بہت بڑا بہتان اور کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بھلائی کے کام پر کسی کی رہنمائی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اسے اللہ ویسا ہی اس کو ویسا ہی گناہ ملے گا، یعنی جسے اس کے پیروی کرنے والے کو ملے گا، یعنی جو پیروی کرے گا اس گناہ کی اس کو بھی ویسا گناہ ملے گا، جس نے اس پر لگایا گناہ کی طرف اس کو بھی ویسا ہی گناہ کا وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور اس کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی۔ تو گویا یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو بندہ جو ہے آج کل ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ جو موبائل فون ہوتے ہیں یا اس طرح کے، تو اس میں میسج کے ذریعے سے اور دوسروں کو بندہ مختلف طرح سے دوسروں کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے، آگاہ کرتا ہے، اور اس میں دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں بھی کر دیتا ہے جو کہ اس میں نہیں ہوتی۔ گویا ایک قسم کا بہتان جو ہوتا ہے وہ اپنے میسج سے دوسرے بندے کو بھیج دیتا ہے، تو وہ بہتان کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ اپنے سر پر اٹھا لیتا ہے۔ یہ جتنی بھی یہ آج کل یہ ماڈرن ٹیکنالوجی آئی ہے، یہ موجودہ جدید جو یہ ترقی ہوئی ہے، اور اس ترقی سے فون ہے اور انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، دوسرے اس کے ذریعے سے ای میل ہے، میسج ہے، یا وائس میسج ہے، یا ریٹن میسج ہے، یا اس طرح، تو ان میسج کے ذریعے سے جو ہے نا وہ بندہ ایک سے دوسرے کو جب بات پہنچاتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غیبت چغلی بھی ہو جاتی ہے، بہتان بھی کسی پر ہو جاتا ہے، اور یہ سارے گناہ بندہ اپنے سر پر اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے جو کہ ایک بندے میں کوئی بات نہ ہو اور بندہ اس پر لگا دے، تو یہ بہتان ہوتا ہے۔ تو ایسا ہوتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تہمت لگانے والے جو ہوتے ہیں نا، تہمت لگانے والے کا ایمان جو ہوتا ہے وہ اس کے دل میں اس طرح گھل جاتا ہے جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بے قصور پر بہتان لگانا آسمانوں سے بھی بھاری گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا بہتان ہے جو کہ اس نے اپنے سر پر اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث میں، جو کسی پر بہتان لگائے یا اس کی نسبت وہ بات کہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ اسے آگ میں جگہ دے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اس پر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر اس وقت تک روک رکھے گا جب تک وہ الزام تراشی کی سزا نہ پالے۔ راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ نور میں جو ارشاد ہے کہ جو لوگ پاک دامن ایماندار عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، زنا کی، بے حیائی کی، فحاشی کی، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، لعنتی ہیں،
اور ان کے لیے بھاری بہت بھاری عذاب ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ غیبت اور بہتان جو ہے اس میں فرق کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اسے ناپسند ہو، یہ غیبت ہے۔ اگر ناپسندیدہ بات جو اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، جو وہ بات اس میں ہے ہی نہیں بندے میں، تو یہ بہتان ہے۔ یعنی آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کریں، اگر وہ اس میں بات ہے اور وہ اس کو برا سمجھتا ہے تو یہ غیبت ہے۔ لیکن اگر وہ جس کا الزام آپ لگا رہے ہیں اس پر، اگر اس میں وہ بات نہیں ہے اور آپ اس کو بیان کر رہے ہیں تو یہ آپ بہتان کر رہے ہیں۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو گویا بہتان جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ سارے آسمان آپ سر پر اٹھا لیں ان کا بوجھ کم ہے، لیکن بہتان لگانے کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ کیا آپ اس کا بوجھ اٹھا لیں گے؟ تو اگر نہیں اٹھا سکتے تو پھر اب ذرا اپنی زبان کو لگام دیں۔ جو آپ دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور باتوں باتوں میں دوسروں کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں جو کہ اس میں نہیں ہوتا، آپ نے کبھی کسی سے سنا ہوتا ہے اور سنی سنائی بات سچی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بات سنی اور آپ نے اس بندے پر وہ الزام لگا دیا کہ وہ ایسا ہے، یعنی آپ نے سن کے کہا کہ وہ ایسا ہے جبکہ وہ ایسا نہیں ہے، آپ نے گویا بہتان لگا دیا، تہمت لگا دی۔ تو آپ نے ایک بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا کہ سارے آسمان سر پہ اٹھا کر آپ اتنا بوجھ آپ اٹھا سکیں گے کیا؟ قیامت کے دن یہ کتنے الزام آپ نے لگائے ہوں گے۔ تو اس لیے اسلام کے اندر بہترین حکمت عملی ہے کہ بندہ جو ہے اتنا بات کرے جتنی برداشت کر سکے۔ سب سے جب صبح سویرے بندہ اٹھتا ہے نا تو سارے جسم کے اعضاء جو ہیں نا وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ذرا دھیان رکھنا ہمارا، اگر تو تھوڑی پسلی تو ہمارا کک نہیں بچے گا۔ کیونکہ زبان جو ہے وہ، جب آپ کو پتہ ہے کہ زبان سے ہی بندہ کچھ کہتا ہے تو پھر سزا جو ہے وہ جسم کو بھگتنی پڑتی ہے۔ کسی کو گالی دے گا، کسی کی غلط بات کرے گا تو صاف ظاہر ہے کوئی بندے ماریں گے تو اس کے جسم پر پھر سزا پڑے گی نا۔ تو بات تو زبان سے کی تھی، اس لیے زبان سے سارے اعضاء عرض کرتے ہیں کہ خیال رکھنا ہمارا۔ تو آج ذرا زبان کو کہتے ہیں کہ دھیان رکھنا، ایسا نہ ہو کوئی ایسی بات نہ کر دینا جس سے ہم پر سزا ہو جائے۔ تو اس لیے اپنی زبان سے بس وہ بات کریں جو ضرورت ہے، ورنہ خاموش رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔